جس نے صبح خالی پیٹ 41 مرتبہ سورۃ کوثر کو اس طرح سے پڑھ لیا، سمجھو اللہ دین کا چراغ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، وہ دنوں میں ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ پہنچے ہوئے عامر بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جو شخص بھی صبح خالی پیٹ سورۃ کوثر کو اس طرح سے پڑھ لے گا تو سمجھ لو اس بندے کے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ آ جاتا ہے۔ اگر کوئی مسکین فقیر محتاج جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے لیکن دوسرے وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہے، جس کے گھر سے تنگدستی ختم نہیں ہوتی، جس کے گھر سے غربت نہیں جاتی، اور غریبی اور مفلسی جس کا مقدر بن چکی ہے، اگر وہ فقیر و محتاج و مفلس بھی یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی غنی کر دے گا، اس کو بھی راتوں رات مالدار بنا دے گا۔ اتنا قیمتی عمل ہے، ایسی صورت کا ہے جس کو ہم میں سے اکثر افراد تقریباً ہر روز پڑھتے ہیں۔ یہ بہت ہی قیمتی صورت ہے اور اس صورت کا کتنا قیمتی وظیفہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ چیز سونا بن جائے، اور جس مقصد کے لیے جائے یا جس کام کے لیے بھی جائے گا تو انشاءاللہ اس کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی، اور جہاں اور جس بھی کاروبار کے لیے جائے گا اس کو کبھی اس میں نقصان نہ پہنچے گا۔ جس شخص کی خاص کر عادت ہے کہ وہ ضلع کچہری اور دیگر اس طرح کے معاملات میں تھانوں کچہری اور عدالتوں وغیرہ میں چکر لگاتا رہتا ہے، یا اس طرح کے معاملات ہیں کہ ان جگہوں کے چکر لگتے رہتے ہیں، تو اس شخص کے لیے اس عمل کو کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یا اس وظیفے کو وہ شخص کرے گا جس کا کاروبار بالکل بند ہو چکا ہے اور اس شخص کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور وہ شخص بہت ہی زیادہ مقروض ہو چکا ہے۔ اس شخص کو چاہیے کوئی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھے۔ انشاءاللہ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں، آج ایک ایسی چیز بتانے لگا ہوں جس کے بعد آپ کی زندگی سنور جائے گی، اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ سورت قرآن مجید کی آخری صورتوں میں سے ہے اور اس کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار۔ میں اگر آپ کو بتانے لگ جاؤں تو وقت بہت ہی چاہیے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ فرشتہ آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ اب فرشتہ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دے رہا ہے، اور جس کے نازل ہونے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مطمئن ہوئے تھے، تو اندازہ لگائیے کتنا ہی بابرکت یہ صورت ہوگی جس کے بارے میں آگے آپ سنیے گا۔ کہ اس عمل کو اچھے سے سمجھیے گا تو وجہ کے ساتھ جو بندہ اس عمل کو سمجھ کر آج کر لے گا، اس کی زندگی کے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، بیماریوں کے لیے اس کو کریں گے تو شفا مل جائے گی۔ اگر بے روزگار اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ اسے روزگار مل جائے گا، اگر محتاج تنگدست کرے گا تو انشاءاللہ العزیز غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، اور اتنا مالدار ہوگا کہ اس کے محلے میں، اس کے علاقے میں اس جتنا کوئی شخص غنی اور مالدار نہ ہوگا۔ اس قدر یہ قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں تو آپ جب حضور کو مبارک دی، آپ نے فرمایا کہ یہ کس بات کی مبارک ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو نور ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جو اس سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ آپ کو دو نور اللہ تعالیٰ نے ایسے عطا کر دیے ہیں کہ اس سے پہلے کم و بیش 1,24,000 جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی رسول آئے ہیں، کسی کو اللہ پاک نے یہ دو نور نہیں دیے، اور جو اللہ نے خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، اور وہ نور سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ بقرہ کی دو آخری آیات رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہیں۔ کتاب قرآن کے فضائل کے بیان کی تفصیل میں یہ بات موجود ہے، یہ سمجھے گا ایمان تازہ ہوگا، اور اس کے بعد آپ مجبور ہو جائیں گے اس عمل کو کرنے کے لیے۔ تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مختلف پیغمبروں پر آسمانی کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں، مگر ان تمام کے علوم تین میں رکھے ہیں، یعنی تورات، انجیل اور زبور میں ان تین کے علوم اللہ پاک نے قرآن پاک میں رکھ دیے ہیں۔ جتنا علم ان تین کتابوں میں آیا ہے اللہ پاک نے وہ سارے کا سارا علم قرآن مجید میں رکھ دیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں اور سیاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ جو اس حوض سے پی لے گا اسے کبھی پیاس نہ ستائے گی،
یعنی وہ پیاسا نہیں رہے گا، اس حوض میں جنت کے 2 پرنالے گرتے ہیں، جو اس حوض کوثر سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم ہے۔ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں اللہ کی محبت کی خوبصورت دلیل ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین صورت ہے۔ اس میں صرف 3 آیات ہیں۔ اس صورت کا شمار اور تعداد برقرار رکھنا مشکل نہیں۔ اس کے علاوہ بھی سورہ کوثر کے متعدد فائدے اور فضیلتیں ہیں۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے مختصر صورت ہے۔ سورہ کوثر کے فوائد میں سے ایک فائدہ دشمنوں سے بچانا بھی شامل ہے۔ اپنے دشمنوں کے خوف اور بدسلوکی کی نسبت ہجوم کو دور کرنے کے لیے سورۃ کوثر کو شراب کی مدد سے ہلاک کرے گی۔ سورۃ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں کا خوف ہو تو اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت کریں، یہ آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گی اور آپ کے دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ جو شخص سورۃ کوثر کو روزانہ کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے کاروبار میں وسعت و برکات پیدا فرما دیتا ہے اور اس کے مال کو چوری سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کوئی حاجت ہو، یہ سورت اس کے لیے وہ ہر حاجت پوری کرے گی۔ سورۃ کوثر کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سورۃ کوثر پڑھنے سے اللہ پاک کی اتنی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں نازل ہوتی ہیں کہ کوئی بشر اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے رزق کی بے پناہ برکت اور اضافہ فرما دیتا ہے اور انسان کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کس طرح یہ عمل کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے اس عمل کو فجر کے بعد یعنی صبح خالی پیٹ جب تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تازہ اور کامل وضو کر لیں۔ تازہ وضو کرنے کے بعد آپ نے نماز فجر پڑھ لینی ہے۔ جس وظیفے کو آپ نماز فجر سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ غرض بغیر کچھ کھائے پیے ہی آپ نے سورۃ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا، یہی اس کی شرط ہے۔ دوسرا، باوضو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور پھر جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے اس کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، بلکہ خاموشی اور ادب و احترام سے اس عمل کو کرنا ہے اور عمل کے دوران ان باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور تیسری بات، آپ نے قبلے کی جانب منہ کر کے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں اور باقی تمام نمازوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد ایک سورت کا پڑھنا واجب ہے۔ فرض نماز ہو، نفل نماز ہو یا وتر کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر سورۃ فاتحہ اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ان شرائط پر آپ کا عمل کرنا ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں، جس چیز میں بھی آپ ہاتھ لگائیں، آپ کو ہر حال میں فائدہ ہو۔ زمین پر اور جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ جو شخص اس صورت پڑھے گا اس کا کوئی کام رہ نہیں سکتا، اس کے کام کے اندر رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ جو چیز وہ اپنی زبان سے مانگتا ہے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں کھربوں میں مانگے گا تو انشاءاللہ اس کو ملے گا، کیونکہ اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، لیکن یہ تعداد 121 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر آخر میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ سب کرنے سے پہلے اپنے قریب ایک پانی کی بوتل لازمی رکھ لیں یا پانی کا ایک گلاس رکھ لیں اور اس عمل کو آپ نے اس کے اوپر دم کر لینا ہے۔ دم کرنے کے بعد اگر کسی مریض کو پلائیں گے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔
اور اگر اپنے کاروبار والی جگہ پر چھٹکیں گے تو جہاں دکان ہے آپ کی، جہاں کاروبار نہیں چل رہا، وہاں اگر اس کا چھٹا لگائیں گے تو تھوڑا تھوڑا پانی، لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ پانی زمین پر نہیں گرنا چاہیے ورنہ گناہ ہوگا۔ انشاءاللہ ساری بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی، کاروبار میں برکتیں بھی آئیں گی۔ بس آپ چند دن یہ عمل کر لیں، ایک ہفتہ کر لیں، انشاءاللہ العزیز جو بھی دعا مانگیں گے، جو زبان سے کہیں گے، ایسا ہی ہوگا کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ آ گیا ہو۔ ہر بات آپ کی پوری ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے اس چینل جدید وظیفے کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔